الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ کیا آپ مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ کے بارے میں جانتے ہیں؟ یہ مکہ کے وہ نوجوان تھے جو نہایت ناز و نعمت میں پلے تھے، سب سے شاندار لباس پہنتے تھے اور سب سے قیمتی عطر استعمال کرتے تھے۔ جب انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سنا کہ آپ توحید کی دعوت دے رہے ہیں اور شرک سے منع کر رہے ہیں، ظاہر ہے کہ اس وقت مکہ کے گھر گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ہی کی چرچا تھی۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نہایت ذہین، سمجھدار اور عقل و دانش کے مالک تھے۔ انہوں نے اس کے بارے میں جب سنا اور معلوم کیا تو دار ارقم پہنچے، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ ہوتے تھے اور قرآن پاک کی اور اسلام کی تعلیم دیتے تھے۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ بھی وہاں پہنچ کے مسلمان ہو گئے۔ پھر اس کے بعد آپ نے حبشہ کی ہجرت کی۔ پھر جب کچھ دنوں کے بعد مدینہ کے لوگ اسلام لے آئے اور ان لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ ہماری تعلیم کے لیے کسی کو بھیج دیجئے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کا انتخاب کیا اور انہیں مدینہ کے لوگوں کی تعلیم کے لیے اور وہاں دعوت و تبلیغ کے لیے انہیں بھیجا، اور چنانچہ انہوں نے یہ فریضہ بخوبی انجام دیا اور چند ہی دنوں میں بہت بڑی تعداد میں لوگ اسلام میں داخل ہوئے۔ مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ یہ اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ کے گھر پہ مدینہ میں ٹھہرے اور وہاں سے مختلف قبائل میں نکلتے تھے اور انہیں اسلام کی دعوت دیتے تھے۔ پھر سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے جب اسلام قبول کر لیا تو ان کے ساتھ رہ کر کے لوگوں کو اللہ کی دعوت دیا کرتے، اور یہاں تک کہ مدینہ میں کوئی گھر ایسا نہیں بچا جہاں اسلام کی دعوت نہ پہنچ چکی ہو، اور مدینہ کے معزز لوگوں نے اسلام قبول کر لیا اور بتوں کو پاش پاش کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کی لڑائی کے موقع پر اور احد کی لڑائی کے موقع پر، دونوں لڑائیوں کے موقع پر ان کو اسلام کا پرچم عطا فرمایا، جنگ کا پرچم عطا فرمایا، ان کے ہاتھوں میں جھنڈا تھا، اور احد کی لڑائی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتے ہوئے یہ شہید ہو گئے۔ ان کی شکل و شباہت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی تھی، اس لیے دشمنوں نے جب انہیں شہید کر دیا تو شیطان نے شور مچا دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو چکے ہیں، کیونکہ ان کی شکل و شباہت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی تھی۔ اور ان کے بارے میں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب انہیں کفن دیا گیا تو ایک چادر میں کفن دیا گیا، اور وہ بھی اتنی بڑی چادر نہیں تھی کہ جس سے سر اور پیر ایک ساتھ ڈھک دیے جاتے۔ اگر سر کو ڈھکا جاتا تو پیر کھل جاتے تھے، اگر پیر ڈھکا جاتا تو سر سے کھل جاتے تھے، سر کھل جاتا تھا۔ آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا کہ چادر سے سر کو ڈھک دیا جائے اور پیروں پر اذخر نامی گھاس ڈال دی جائے۔ تو یہ تھے مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو اور ہم سب کو صحابہ کرام کا مقام مرتبہ پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔